جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ یہ سورۃ البینہ، سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ البینہ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، معنی ہے واضح اور روشن دلائل، بیان، بینہ واضح، کھلی دھلی، صاف ستھری باتیں۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہود و نصارہ، جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، تورات، انجیل جن کو دی گئی وہ ہیں اہل کتاب۔ تورات انجیل جن کو دی گئی یہود و نصارہ۔ اور فرمایا والمشرکین، شرک کرنے والے، جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی، ایک لمبے زمانے سے کوئی پیغمبر ان کے اندر نہیں بھیجا گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ان میں مبعوث نہیں ہوا۔ مکے والے، شرک کرنے والے، بت پوجنے والے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھ کر پوجنے والے، والمشرکین۔ تو ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی آیت کا ترجمہ سمجھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل کتاب سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا 6 پارے میں، سورہ مائدہ میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ کون ہمارا رسول سے مراد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ بے چینی سے منتظر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جانتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں چونکہ آپ کی تعریف اور آپ کا تعارف لکھا ہوا تھا، اس قرآن کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ آخری کتاب ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پہلے پارے میں تو ہے کہ
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے جب لڑائی ہوتی تھی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی جب لڑائی ہوتی نا مشرکوں سے، تو فتح طلب کرتے تھے ان کا واسطہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے ابھی تم ہم سے لڑتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ان پر ایمان لا کر ہم تمہیں پھر بتائیں گے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح طلب کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، یعنی دھمکی لگاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اتنا پہچانتے تھے یہود و نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی ان کی کتاب ہی میں سب لکھا ہوا ہے تو کیوں نہیں پہچانیں گے، یہ حال تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یستفتحون مانے فتح طلب کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ آج تو تم ہم سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، ستاتے ہو، مارتے ہو، اس لیے تم زیادہ ہو، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر مبعوث ہونے ہی والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری پھر حجامت بنائیں گے۔ اچھا وہ بھی تعارف ہو گیا ان کے سامنے بھی، مشرکین کے سامنے بھی، کہ آخری کوئی پیغمبر آنے والا ہے جو اس طریقے سے ہوگا، بہت زیادہ صفات والا ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کی کیا شان ہوگی، وہ بھی سن کر۔ تو عجیب بات یہ کہ جن کے سامنے یہ کہتے تھے، اوس اور خزرج لڑتے تھے جن سے، وہ ان سے پہلے ایمان لائے۔ کس سے پہلے؟ یہود و نصارہ سے۔ اور آپس میں انہوں نے کہا کہ ہم چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، یہی تو ہیں جن کا تعارف یہ کراتے تھے، وہ تو یہی معلوم ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہم کو دھمکی لگاتے تھے، تو یہی شخص ہیں، چلو ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان لائیں گے کہ نہیں وہ تو بعد میں، ہم ان سے پہلے چلو ایمان لا لیں۔ چنانچہ وہ ایمان لائے اور وہ آخر تک محروم ہی رہ گئے۔ یہود کیا ہو گئے ایمان لانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخر تک محروم رہے، بہت چند لوگ تھے جو ایمان لائے یہودیوں میں سے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، وہ ہمارا رسول جن کے تم بے چینی سے منتظر تھے وہ آ گیا، جن کا تعارف تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا آ گیا، وہ رسول ہمارا بھیج دیا ہے ہم نے۔ یبین لکم، تمہارے سامنے کھول کھول کر باتوں کو بیان کر رہا ہے، وہ قرآن وہ پیش کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتی، آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے وہ، چلو ایمان لاؤ۔ اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے نا یبین لکم، اچھا علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی فترت کہتے ہیں کہ لمبا سلسلہ، عیسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبے زمانے تک کوئی پیغمبر اور رسول مبعوث ہوا ہی نہیں کائنات میں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 500-600 سال کا وقفہ رہا، اسے قرآن کی زبان میں فترت کہتے ہیں، یاد رکھیں قرآن کا لفظ سمجھا رہا ہوں، اس کو قرآن کے لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ فترت۔ فترت یعنی رسولوں کا سلسلہ بیچ میں جو منقطع ہوا عیسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تقریباً 500-600 سال تک، اس زمانے کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فترت کے بعد آیا ہے وہ، نبیوں کا سلسلہ بیچ میں لمبے زمانے تک منقطع رہا، اور تم بہت شدت سے منتظر رہے، انتظار کرتے رہے کب آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں، اور رسول آ چکا ہے، ایمان لاؤ۔ من الرسل ان تقولوا، اور یہ اس لیے بھیج دیا ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ کوئی نذیر آیا، ہم کیا کریں، کیسے اللہ پر ایمان لائیں؟ تو ہم نے بشیر اور نذیر بھیج دیا ہے، اب لاؤ ایمان۔ اچھا بھائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، چنانچہ جس کتاب کے وہ منتظر تھے، کون سے کتاب کے منتظر تھے؟ یہود و نصارہ، قرآن کے منتظر تھے، رسول کے منتظر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور ان پر نازل ہونے والے کتاب کے بے چینی سے منتظر تھے، یہ سب قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جا مانے عربی میں آنا، جا مانے جانا نہیں، عربی میں جا مانے آنا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ آگئے، کتاب من عند اللہ، وہ کتاب آ گئی ان کے پاس جو اللہ کے پاس سے تھی، وہ کتاب یعنی قرآن آ گیا، اور یہ کتاب ایسی نہیں تھی کہ جو ان کی کتاب کی تکذیب کر رہی تھی، نہیں، مصدق لما معہم، ان کی اس کتاب کو سچ بتا رہی تھی کہ یہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے،
یعنی تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتاب، تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، پہلے سے موجود ہے، جس میں قرآن کا بھی تعارف تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف تھا، اس کتاب کو سچ بتاتی ہے کہ جی وہ بھی آسمانی کتاب، بلکہ اس کتاب سے پہلے وہی امام تھی۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس کتاب سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی اور رحمت بنی ہوئی تھی، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد اب کون امام ہے؟ اب یہ کتاب امام ہے۔ اچھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، یہی نہیں، منتظر اس حد تک تھے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر دھونس جماتے تھے، فتح مانگتے تھے، حوالہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی کتاب کا حوالہ دے کر کہ ابھی تم مجھ سے لڑتے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب آخری پیغمبر مبعوث ہو جائیں گے اور ہم لوگ سب ان پر ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر پھر تمہارے خلاف جہاد کریں گے، اس لیے کہ تم کافر ہی رہو گے، اور ان کے بارے میں ہے کہ وہ جہاد اور قتال بھی کریں گے، تو ہم ان سے کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کریں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ یہ سب پہلے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ اچھا بھائی، پھر کیا ہوا؟ فلما جاءہم، جب رسول آ گیا، یہ سب باتیں متفق تھے، سب ایمان لانے کے لیے بے چین تھے۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ ہی نہیں، یہود و نصارہ سے سن کر مشرکین مکہ بھی بے چین تھے۔ آگے آیت آ رہی ہے، اس کے بارے میں سنا، وہ بھی بے چین تھے، کب آئے تو ہم ایمان لائیں اس پر۔ فلما جاءہم، چنانچہ جب وہ رسول آ گیا پورے آن بان شان کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ آ گیا، ما عرفو، معرفت بھی ہو گئی، پہچان بھی لیا، عرفو مانے پہچان بھی لیا، معرفت ہو گئی، جان لیا کہ یہی وہ رسول ہے، یہی وہ کتاب ہے، تو پھر کیا کیا؟ کفروا بھی، پھر کیا کیا؟ کفر کر دیا۔ جب آ گئے تب ایمان نہیں لائے۔ ہوتا ہے کسی چیز کے ہونے سے پہلے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پتہ چلا جب وہ چیز آ گئی اور وقت آیا وہ اس کے کرنے کا، تم کر گئے۔ یہ ہوتا نہیں، تو انسانی فطرت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے اہل کتاب کے بارے میں سنا، اب ذرا ان مشرکین کے بارے میں سن لیجئے، وہ کیا کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ڈینگے مارتے تھے؟ انہوں نے تو کہا 22ویں پارہ سورہ فاطر کے آخر میں، یعنی سورہ یاسین جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے یہ مضمون ہے، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ کافر اور مشرک بت پوجنے والے قسمیاں کہتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے، اور بہت مضبوط قسم کھاتے تھے۔ کیا قسم کھاتے تھے؟ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ان کے پاس کوئی نذیر آ جائے، ڈرانے والا آ جائے، اللہ کی باتیں بتانے والا آ جائے، تو اہدیٰ من احد الامم، جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں اور بڑی بڑی نافرمانیاں اللہ کی ہیں، تو یہ ان سب سے بڑھ کر ایمان لائیں گے اور سب سے پہلے رسول پر ایمان لائیں گے۔ یہ ڈینگے کون مارتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ کس سے سن کر کے؟ یہود و نصارہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر کے ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ کاش کہ وہ نذیر آ جائے اور رسول آ جائے جو ڈرانے والا ہو، تو لَيَكُونُنَّ، وہ اہدا، سب سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے، من احد الامم، پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے واقعات بربادی کے سب سنے ہوئے تھے نا، سب جانتے تھے، یہی تو ان کا راستہ تھا جس سے گزر کر جاتے تھے، تو کیا تمنا کرتے تھے؟ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آ جائے تو ہم ان سب سے بڑھ کر ہدایت والے ہوں گے، یعنی جلد ایمان لائیں گے، یہ کہتے تھے۔ فلما جاءہم نذیر، چنانچہ ان کے پاس بھی جب نذیر آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اللہ کی کتاب لے کر آ گئے، قرآن، فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، تو روز بروز نفرت ہی میں اضافہ ہوتا تھا، ایمان لانے کی طرف تو آتے ہی نہیں تھے، اکثریت ایمان لانے کی طرف نہیں آ رہے تھے، بلکہ نفورا، کس میں پڑھ رہے تھے؟ ما زادہم الا نفورا، نفرت ہی کرتے تھے قرآن سے بھی اور محمد رسول اللہ سے بھی۔ یہ طریقہ واردات تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اور یہ سب کیوں کر رہے تھے جانتے ہیں؟ استکباراً فی الارض، غرور، تکبر جو شیطان میں تھا، جس کی وجہ سے شیطان نے حق سے انکار کیا تھا۔ بھئی اللہ کے حکم سے شیطان نے انکار کیوں کیا تھا؟ فابا واستکبر،
انکار کیا استکبار اور غرور کی وجہ سے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہی شیطانی بات ان کے اندر بھی تھی، زمین میں خود بڑا بن کر رہنا چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی اپنی چودھڑاہٹ گویا چلی جا رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، ان کو بڑا مان لینے کے بعد، رسول مان لینے کے بعد۔ ابھی آیتیں آپ نے سن لیا، ماحول کیا ماحول تھا، پہلے کیا باتیں کرتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب آ گئی تب کیا باتیں کرنے لگے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیں، سمجھ آئے گی۔ تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بینہ اور دلیل اور رسول اور کتاب جب آ گئی تب انہیں کیا چاہیے تھا؟ آپ منتظر ہو سختی سے، تو اب کیا چاہیے؟ آتے ہی ان کو مان لینا چاہیے یا نہیں؟ ان کا کہنا یہی تھا، ان کے کہنے کے اعتبار سے تو فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، اسی طریقے سے والمشرکین اور وہ مشرکین مکہ یا مدینہ میں جو بعد میں تھے یہود کے سامنے وہی لوگ تھے، اوس اور خزرج، والمشرکین اور شرک کرنے والے، یہ سب کے سب تینوں یہود و نصارہ یہ بھی کافر ہیں جی، والمشرکین اور شرک کرنے والے بت پوجنے والے یہ بھی کافر۔ فرمایا منفکین، یہ ہرگز اپنے شرک سے جدا ہونے والے نہیں تھے، یعنی ان کے اپنے کہنے کے اعتبار سے، لیکن کب جدا ہوں گے یہ؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس دلیل آ جائے، روشن رسول آ جائے، روشن کتاب آ جائے، یعنی ان کے اپنے کہنے کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے گویا یہ جدا ہونے والے کفر سے شرک سے نہیں ہیں، لیکن جب ان کے پاس رسول آ جائے گا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے لگے گا تو یہ لوگ شرک سے ہٹ جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلی آیت لم یکن الذین، کافروں کا کہنا یہ تھا کہ وہ ہرگز اپنے مذہب سے، مسلک سے، باپ دادا کے دین سے ہٹنے والے نہیں۔ کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ بینہ سے مراد کیا ہے؟ آگے خود ہی وضاحت ہے بینہ سے، یعنی رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے وہ آخری رسول آ جائے، تب وہ اپنے سارے معاملات کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے اور اس رسول کی اتباع کر لیں گے۔ بینہ سے مراد ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول۔ ایک رسول سے مراد کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ یہ رسول کا ترجمہ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ آگے علامت ہے یتلو علیہ، منہ پر تلاوت کرے گا وہ، صحفن، اللہ کا صحیفہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے فرمودات، صحفن۔ اور صحفن کیسا ہوگا؟ مطہرہ، تمام طرح کے شک اور شک و شبہے سے پاک۔ مطہرہ، مطہرہ مانے طاہر، مانے بھائی پاک، طہارت اسی سے، مطہرہ سے طہارت کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا۔ وہ تمام شکوک و شبہات سے وہ کتاب بالکل پاک ہے، چونکہ یہی تعارف تورات میں اور انجیل میں ہے کہ وہ کتاب کیسی ہوگی جو آئے گی آخر میں؟ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا، اسی کی طرف اشارہ کیا۔ مطہرہ، وہ رسول ایسی کتاب کی تلاوت کرے گا آنے کے بعد جو مطہرہ ہوگی، بالکل پاک ہوگی، صاف ہوگی، تمام طرح کے شک سے، شبہوں سے، تمام طرح کی کمزوریوں سے وہ کتاب کیا ہوگی؟ بالکل مطہرہ، بالکل پاک ہوگی۔ ایسی کتاب کی تلاوت کرے گا اور ہم اس پر ایمان ڈالیں گے۔ فیہا کتب قیمہ، اور اس کتاب کے اندر ایسے احکامات ہوں گے، کتب سے مراد ایسی تحریرات اور ایسے احکامات، کتاب کی جمع ہے کتب، ایسی تحریرات اور ایسی باتیں اور ایسے احکامات ہوں گے قیمہ، جو بالکل ٹھیک اور درست ہوں گی۔ قیمہ مانے بالکل ٹھیک اور درست۔ اللہ اکبر، 1400 سال سے کتنے جو ہے دشمنان قرآن زور لگا رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی کمی اور کوتاہی ذرا بھی نکال نہیں سکی۔ یہ ہے قیمہ۔ کیوں نہیں نکال سکی؟ اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ قیمہ، بالکل درست ہے اپنی جگہ پر، سرے منہ ذرا بھی اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے ہی نہیں، قیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب اتارا ہے
جس میں کوئی کمی اور کوتاہی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں. پھر کیا ہے؟ قیمہ، بالکل درست ہے اس کی بات ہے. اچھا، تو جب رسول آ گئے تو پھر کیا ہوا بھائی؟ فرمایا جب رسول آ گئے اس سے پہلے تو یہ باتیں تھی کہ جب وہ بینہ آ جائے گا، رسول آ جائے گا، تلاوت کرے گا صحف مطہرہ کی جس میں درست احکامات ہوں گے، تو ہم سب مل کر، گویا پہلے سے تو اتفاق تھا، یہود نصارہ مشرکین سب متفق تھے کہ اس کے آتے ہی ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے. لیکن جب وہ آ گیا تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور تفرقہ نہیں ڈالا اہل کتاب نے، الا من بعد، مگر اس کے بعد ہی کہ جب وہ رسول یعنی بینہ آ گیا. جب وہ رسول آ گیا، وہ دلیل آ گئی. بینہ سے مراد کیا تھا؟ اوپر دیکھ لیجئے، تأتیہم البینہ، ان کے پاس بینہ آ جائے. بینہ سے مراد کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو کیا لے کر آئے؟ کتاب لے کر آئے، اور وہ کتاب کی تلاوت کرے، تو ہم باتوں کو مان لیں گے. لیکن جب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا انہوں نے باتوں کو مان لیا؟ نہیں، بلکہ کیا کیا؟ تفرقہ، فرقہ بنا لیا، الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے. کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثریت وہ تھی جو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آخری کتاب پر، ان پر نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لائی نہیں، بلکہ تفرقہ. وما تفرقہ، اور متفرق نہیں ہوئے، الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینہ، ان کے پاس وہ بینہ یعنی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ آ گیا. اس کے بعد یہ لوگ کیا ہو گئے بھائی؟ بجائے بات ماننے کے سب متفرق ہو گئے، تفرقے میں پڑ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اچھا سنیے، عجیب بات کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ کہتے تھے یہود و نصارہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں نا، یعنی کتنا دشمنی میں کتنا نیچے گر گئے وہ یہود و نصارہ. کہنے لگے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں نا، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ تو مکے کے کافر ہیں، نعوذ باللہ. جب آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے نا تو اس حد تک ہی جاتا ہے. وہ کہتا ہے ان سے بہتر تو فلاں ہے، فلاں قوم ہے یا نہیں؟ یہ بھی 5ویں پارے میں اللہ نے نقل کیا. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ جو آپ کے آنے سے پہلے شدت سے منتظر تھے آپ پر ایمان لانے کے، ان کا حال بتایا. دیکھا نہیں آپ نے؟ تعجب کی بات ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یؤمنون بالجبت، ایمان لاتے ہیں اللہ پر نہیں بلکہ بت پر، کاہنوں پر، ساحروں پر، ساری گندگیاں شرک کی سب ان میں داخل ہو گئی. کن میں؟ یہود و نصارہ میں. یعنی اوہام پرستی ان کے اندر داخل ہو گئی یہود و نصارہ میں، جبکہ اہل کتاب تھے. اوہام پرستی بھائی بہت بری چیز ہے. بس وہم ہو گیا کہ اس سے یہ کام ہو جائے گا بلا وجہ. چلتے چلتے جانور اگر گزر گیا، وہم ہو گیا کہ اب کام ہونا نہیں ہے، یہ ہے وہم پرستی. پرندہ اگر بجائے ادھر اڑنے کے نعوذ باللہ ادھر اڑ گیا، ان کے اپنے سوچ کے اعتبار سے غلط چلا گیا، وہم ہو گیا کہ اب تو گڑبڑ ہوگا کچھ. یہ ہے وہم پرستی. اس میں سب کے سب مبتلا ہو گئے تھے. کون؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ. اس چیز میں یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ تو توحید کے بالکل کیا ہے؟ منافی ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، بجائے معبود برحق پر ایمان لانے کے معبودان باطلہ پر ایمان لائے ہوئے تھے. اور عزیر علیہ السلام کو کیا کہنے لگے؟ اللہ کا بیٹا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ سارے کے سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. سب اسی شرک میں مبتلا ہو گئے. اور کیا خرابی آئی ان کے اندر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دشمنی میں یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود، دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کفروا ویقول الذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ جو کافر ہیں مکے کے، یہ لوگ تو ایمان والوں سے کہیں بہتر ہیں. یہ جو ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی، ان سے کہیں بہتر کون ہے؟ مشرکین مکہ.
حالانکہ مشرکین مکہ سے لڑتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فتح طلب کرتے تھے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اب دشمنی میں آ کر حسدا من عند انفسہم. اللہ نے کہا یہ کیوں کرتے تھے؟ حسدا من عند انفسہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد ان کے اندر تھا اس کی بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے تھے، ورنہ ان کا دل بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، ان کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہے. اچھا، اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس کتاب آ گئی، کھلی دھلی بات آ گئی تو آپس میں سب اختلاف کر بیٹھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی بات میں بھی، بلکہ تورات میں بھی انہوں نے کیا کر لیا؟ آپس میں سخت اختلاف کر لیا تھا. اس کے بارے میں تو اختلاف کیا ہی، اس سے پہلے خود تورات میں بھی انہوں نے کیا مچایا ہوا تھا؟ اختلاف اور تفرقہ مچایا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ان کو تورات بھی منوانی ہوئی تو کیا کیا اللہ نے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ کو اللہ نے لا کر ان کے اوپر لٹکا دیا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب پکڑو اس کتاب کو جو دی جا رہی ہے، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو اسے. تو انہوں نے کیا کہا اس پر جانتے ہیں؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ٹھیک ہے سن رہا ہوں، سن لیا ہم نے، وَعَصَيْنَا، لیکن ہم مانے ہونے گے نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ دل میں کہا ہو وَعَصَيْنَا، سمعنا، سن تو لیا ہے لیکن ہم اس کی باتیں مانیں گے نہیں. جیسے آج قرآن کی باتیں سنتے تو ہیں لیکن دل میں یہ تھوڑی ہوتا ہے ماننا ہے. رہنا تو ہمیں وہی ہے، کرنا تو وہی ہے. ہوگا قرآن میں آتی باتیں آتی رہے تو باتیں ہیں، آتی رہے گی، نعوذ باللہ. یہی حال تو ان کا بھی تھا، کہتے تو سن تو لیا ہے ہم نے لیکن ہم مانے ہونے گے نہیں. اللہ اکبر. بغیم بینہم، اور یہ سب آپس میں بغاوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. دیکھیں اچھا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور متفرق نہیں ہوئے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، الا، مگر کب متفرق ہوئے، کب جدا ہوئے؟ پہلے تو متفق تھے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے سب متفق تھے. کون کون؟ یہود و نصارہ بھی اور مشرکین مکہ بھی، کہ جو ہی وہ پیغمبر آئیں گے ہم لوگ اس پر ایمان لائیں گے، منتظر تھے. لیکن جب آ گئے اور کتاب نازل ہو گئی اور ان کے مزاج میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی یہ کتاب، ان کے مسلک اور مذہب اور ان کے باپ دادا کے بالکل خلاف جب یہ کتاب باتیں کرنے لگی تو سب کے سب متفرق ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے. ایک بھی ایمان لانے والے سامنے بہت مختصر، الا ماشاء اللہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور وہ سب کے سب کتاب آنے کے بعد، بینہ آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، رسول پر جو کتاب نازل ہوئی، صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جس میں بالکل درست باتیں تھیں، اس کے آنے کے بعد سب کے سب متفرق ہو گئے. وما تفرقہ سمجھا رہا ہوگا یہ جو آیت میں ہے، سب کے سب متفرق ہو گئے. تو کیا قرآن میں کوئی نئی بات انہیں دی گئی تھی جو متفرق ہو گئے، جو پہلی کتابوں میں نہیں تھی کیا؟ اللہ نے اس کو آگے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں تو صرف اسی بات کا حکم قرآن میں بھی دیا گیا اور پہلے بھی دیا گیا، تمام نبیوں کو ایک ہی بات کا حکم دیا گیا تھا. وہ کیا بات تھی بھائی؟ لیعبدوا اللہ مخلصین، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو. یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جس کو آپ کہیں ایک لفظ میں لا الہ الا اللہ. اسی بات کا حکم اس میں بھی دیا گیا ہے، اسی بات کا حکم پچھلی کتابوں میں دیا گیا. تمام نبیوں نے یہی باتیں لوگوں کو سمجھائی، یہ مختلف انداز سے. وما امروا، حالانکہ انہیں امر اور حکم نہیں دیا گیا مگر کس بات کا؟ صرف اسی بات کا کہ لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے ہی خالص کرتے ہیں. دین کو کس کے لیے خالص کرے؟ دین میں، دین کے نام پر جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں ریا اور دکھاوا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. آپ کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں اور دین سمجھ کے دے رہے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، تب اللہ قبول کریں گے. اور اگر وہ بھائی اللہ کے لیے نہیں ہے اور وہ حد پہاڑ کے برابر سونا کوئی خیرات کرے اور اللہ کے لیے نہ ہو، ریا و نمود کے لیے ہو، تو اللہ کے یہاں قابل قبول وہ نہیں. مخلصین لہ الدین، اور کس بات کا حکم تھا اور کس بات کا حکم ہے قرآن میں اور پچھلی کتابوں میں تھا؟ حنفاء. مخلصین لہ الدین کا حکم تھا اور حنفاء کا حکم تھا. حنفاء کیا ہے؟ ہر طرف سے کٹ کر، ہٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے کو کہتے ہیں حنیفیت، حنفیت.
یہ ہے ابراہیم کیا تھے بھائی؟ حنیفہ. ان کی ایک صفت ہے ابراہیم کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ خالص مسلم تھے. وہ کیا تھے بھائی؟ مسلمان تھے اور کچھ نہیں تھے. جتنی نسبتیں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں لوگوں سے، ان سب سے انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا. آج بھی تو یہی ہے، ناموں کے ساتھ دیکھیے کیسی کیسی نسبتیں لگی ہوئی ہیں. ساری نسبتوں کو ہٹاؤ، ایک نسبت لگاؤ، کیا؟ مسلم. ہم کیا ہیں بھائی؟ مسلم. یہ ہے حنیفیت، اسی کو کہتے ہیں حنفیت. ہر طرف سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ کے ہو جانا، ہر طرح کے شرکیہ چیزوں سے، رسم سے، رواج سے، تمام چیزوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو ہر طرف سے ایک اللہ کا ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں مخلصین لہ الدین، اسی کو کہتے ہیں حنیفہ. اسی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حنیفہ. یہ حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا نہیں بھائی، یہ قرآن والا ہے دوسرا. یہ ابراہیم کی نسبت ہے جی. بہت سے لوگ کہتے دیکھو یہ نام آ گیا ہے، لیکن چونکہ یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں یہ بات قبول کریں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے کہ ہاں بھائی یہ آ تو گیا ہے. تو بہرحال حنیفہ کیا ہے؟ حنفاء. کیا بن جاؤ؟ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ مخلص ہو کر، اور حنفاء بن جاؤ. حنفاء حنیف کی جمع ہے. حنفاء سب لوگ ہر طرف سے، ہر نسبت سے، ہر غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر ایک اللہ کے بن جاؤ اور ایک اللہ کے دین کے ماننے والے بن جاؤ. یہی ہے حنیفہ. یہی کیا ہو جائیں گے پھر بھائی؟ ہم پھر ہو جائیں گے حنیفہ. تمام غیر ضروری نسبتوں سے جو آگے پیچھے لگا کے رکھتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو کاٹو اور ایک اللہ کے بندے بن جاؤ بس، اور مسلم کہلاؤ. اور کیا حکم دیا گیا ہے قرآن میں اور اس سے پہلی کتابوں میں؟ ایک تو صرف ایک اللہ کے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، حنیفہ ہو جاؤ، اور دوسرا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرنے والے بنو. یہی حکم دیا گیا تھا. پچھلی کتابوں میں بھی یہی حکم دیا گیا. اس قرآن میں کوئی نئی بات تو حکم نہیں دی گئی. کیوں متفرق ہو گئے اہل کتاب؟ پہلے تو سب متفق تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، کتاب آنے کے بعد سب الگ ہو گئے. جیسے کوئی نئی بات کا حکم دیا جائے، نئی بات کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. اسی بات کا حکم دیا گیا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، صلاح قائم کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو قائم کرنا ہے. جو بھی احکامات ہیں پہلے اس کو اپنے اوپر قائم کرو، لاگو کرو، اور جہاں تک تمہاری پہنچ ہے وہاں تک قائم کرنے والے بنو. یہ ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ کا صحیح معنی. اور نماز بھی اس میں ہے، ایک حصہ ہے صلاح کا. ہم لوگ کل معنی صلاح کا کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ نماز نہیں. صلاح معنی قائم کرنا. جہاں بھی قرآن کا بیان آتا ہے اکثر وہیں نماز کا بیان بھی آتا ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں قرآنی، اسی کو قائم کرنے کو اصل میں کامل صلاح قائم کرنا یہی ہے. اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کو قائم کرنے والے ہیں، اس کا ایک حصہ نماز ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. اور کیا حکم تھا بھائی؟ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، پاکیزہ بناؤ، اپنے مال کو بھی پاک بناؤ اور اپنے نفس کو بھی پاک بناؤ. زکاہ مانے پاک کرنا، تزکیہ، زکاہ پاک کرنا. تو جب مال انسان نکالتا ہے، جو اللہ نے حقوق اس میں رکھے ہیں غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے، جب وہ مال اتنا حصہ نکال دے گا تو اس کا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اس کا دل بھی بخل سے اور تمام طرح کی بیماریوں سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. وہی تو زکاہ، اسی کا حکم دیا گیا تھا. اور آگے فرمایا، آخری ٹکڑا ہے وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی تمام باتیں ہی تو درست دین ہے. یہی باتیں جو ذکر کی گئی، یہی کیا ہیں؟ بالکل درست اور ٹھیک دین. اسی کا نام ہے کہ صلاح قائم کرنے والے بنو، زکوٰۃ دینے والے بنو، اور اللہ کے مخلص ہو کر اور حنیفہ کی صفت سے متصف ہو کر ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. اور تمام غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری نسبتوں سے، غیر ضروری باتوں سے اور بحثوں سے اپنے آپ کو برطرف کر لو. یہ ہے حنیفہ. انہی باتوں کا حکم دیا گیا تھا پچھلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ساری باتیں ہی درست دین ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.